السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ اور نیت کس طرح کی جائے گی؟ اور نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں ہماری تمام مسائل اور مشکلات کا حل موجود ہے۔ جس کی جو بھی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس طرح کی جو بھی پریشانی ہے ان تمام کا حل تہجد کی نماز میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہے تو اس کو تہجد کی نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں تہجد کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، اور کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر رات کے آخری حصے میں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نماز کا وقت کیا ہے؟ تو عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے، کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی جب صبح صادق میں سحری ختم ہوتی ہے تو اس وقت تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع حصے میں بھی، بیچ کے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سب سے زیادہ نماز آخری حصے میں پڑھی ہے، اس لیے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ اس وقت کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ہے۔ 2 رکعت کی بھی اگر طاقت ہے تو 2 رکعت ادا کر لے، اور اگر 8 کی طاقت ہے تو 8 ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول، عام عادت، اور جو زیادہ حضور نے رکعت پڑھی ہیں وہ 8 رکعت تھی۔ حضور کا عام معمول 8 رکعت نماز پڑھنے کا تھا، اور کبھی کبھی 12 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، تو اس لیے 8 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ کیا تہجد کی ایک ساتھ 8 رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 8 رکعت کی بھی نیت باندھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس وقت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم التحیات کے لیے 2 رکعت پر بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر التحیات کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ اور اگر کسی نے اس طرح نہیں کیا، نہ ثنا پڑھی اور نہ ہی التحیات کے بعد درود اور دعا پڑھی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 8 رکعت کے بجائے 2 رکعت کی نیت باندھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ وہ سو کر بیدار ہوتے تھے، اس کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سونے کے بعد میں اٹھا جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں سوتا ہے اور ایسے ہی نماز ادا کرتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے۔ نیت بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح عام نمازوں کی ہوتی ہے۔ نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ بھی کافی ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اور اگر زبان سے کہنا چاہتا ہے تو اس طرح کہہ لے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں۔ اور نماز کا طریقہ وہی ہے جس طرح عام نمازیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے اور 2 رکعت کر کے ادا کر لیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا مسئلہ جس میں تہجد کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک اور نئے مسئلے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔